بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج یکم محرم الحرام ہے۔ عالم اسلام کے لیے مقدس دن ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور محرم الحرام یکم محرم الحرام یوم شہادت مراد رسول، وزیر رسول، خلیفہ دوم، امام الہدا، خلیفہ عادل، پیکر و وفا، صاحب شجاعت، شوکت اسلام، فاتح کیسر و کسریٰ، مشرف اشرا مبشرہ، یار مزار، محب اہل بیت، امیر المؤمنین، حامی دین متین، محب المسلمین، غیظ المنافقین، امام العادلین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ قرآن مجید کی سورۃ الفتح میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ جو پہلی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ اشداء علی الکفار، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کفار کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ کفر کی بدترین قسم منافقت ہے، جس کا ظاہر ایمان اور باطن کفر ہو، منافق ہے وہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی خداداد فہم و فراست سے فوراً منافقین کو پہچان لیتے اور ان کی ہر طرح سے پکڑ فرماتے، ان کی اسلام دشمنی کو بالکل ناکام بنا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو غیظ المنافقین کہا جانے لگا، یعنی منافقین پر بہت سختی فرمانے والے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور منافق فیصلہ کروانے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد منافق نے فاروق اعظم کی بارگاہ سے فیصلہ کرانے پر ضد کی، اور اس ضد کے بدلے میں یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں تو وہاں بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہودی اور منافق جو بظاہر مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا،
اوپر سے مسلمان تھا اور نبی علیہ السلام کے فیصلے کا انکار کرنے کے بعد امام العادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں. معاملہ جب سناتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم پڑتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں، تو حضرت عمر کی تلوار پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار منافق کی گردن تن سے جدا کر دیتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اسلام کو ایک عمر عطا فرما، یا اللہ اسلام کو کسی ایک عمر سے عزت عطا فرما، عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالی نے عمر بن خطاب کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں اسلام لائے. آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف با اسلام ہوئیں. آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفصہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا. ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بے شمار دفعہ سن رکھا ہے، بڑے بہادر اور جرأتی انسان تھے. لہذا جیسی شدت اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ میں موجود تھی ویسی ہی گرم جوشی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر شدت قبول اسلام کے بعد بھی آپ میں موجود رہی. آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بڑی قوت و طاقت حاصل ہوئی. وہ مسلمان جو کفار کے ڈر سے حرم پاک میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کعبہ معظمہ کے پاک فرش پر نماز ادا فرمانے لگے، جس سے کفار کے دلوں پر کاری ضرب لگی. آپ نے دین اسلام کے خود پر اس طرح دین اسلام کو لازم و ملزوم کر لیا کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا. آپ شرعی احکامات کی پاسداری میں اس چاند کی مانند ہے جس کی چمکتی دمکتی روشنی گمراہی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے.
احکام شریعت کا پابند بناتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگرچہ عربوں کے اندر عموماً خصائص رذیلہ تھے، برے و صاف پائے جاتے تھے، لیکن اس وقت بھی بعض افراد ایسے تھے جن میں ایسے بہترین خصائل موجود تھے جو لوگوں کی نظر میں باعث فخر تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ایسے ہی چند افراد میں ہوتا تھا۔ تقریر و خطابت کا ملکہ آپ کو اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ آپ کی فصیح و بلیغ عربی زبان نے مزید سونے پہ سہاگے کا کام کیا، اور اسی خصوصیت کے سبب قریش نے آپ کو عہدہ سفارت دے دیا تھا۔ آپ کی آواز بہت بلند اور باروب تھی، نہایت ہی متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ قد اتنا لمبا کہ زمین پر کھڑے ہوئے تو ایسے لگتا ہے جیسے منبر پر کھڑے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات ایسے ہوتے کہ تاثیر کا تیر بن کر لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں جن کا یہ معمول تھا کہ وہ راتوں کو مدینہ منورہ کا دورہ کرتے تاکہ رعایا کے مخلوق خدا کے حالات معلوم کر سکیں کہ کہیں کوئی کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا تو نہیں ہے، بالفرض کہیں ایسا ہو تو ان کی مدد فرما سکیں۔ آپ کا مدینہ منورہ میں پیش آنے والا واقعہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے، جس میں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ ان کا دل بہلانے کے لیے رات کے اندھیرے میں خالی ہنڈیا پکا رہی تھی۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس خاتون کی مدد فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ یمامہ کے بعد جمع قرآن کا مشورہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے باقاعدہ تراویح کی جماعت قائم کروائی، نماز جنازہ کی 4 تکبیرات پر اجماع قائم کرایا، شراب پر حد مقرر کر کے شرابی کو 80 کوڑے لگوائے۔ آپ نے آئمہ و مؤذنین کے مشاہرے مقرر فرمائے، مسجد حرام کی توسیع و کشادگی کرائی، مسجد حرام کی بیرونی دیوار بنوائی۔ اپنے دور میں مساجد کو آباد کرنے کے لیے انہیں روشن کرنے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ مسجد نبوی کا فرش بھی آپ ہی نے پکا کروایا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے چٹائیاں بچھائیں، مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، زراعت و دیگر فوائد کے لیے ضروری نہریں کھدوائیں، نئے شہروں کی تعمیرات کروائیں، مفتوحہ ممالک کے نظام کو بطریق احسن منظم کرنے کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے مردم شماری کروا کر لوگوں کے ناموں کی فہرستیں مرتب کروائیں،
معلمین و مدرسین کے مشاہرے مقرر فرمائے، گورنروں کی تنخواہیں مقرر کی، لوگوں کے لیے مختلف وظائف مقرر فرمائے، شیر خوار بچوں کے وظائف ان کی پیدائش ہی سے مقرر فرما دیے، لاوارث بچوں کی پرورش کا انتظام کرایا، بیت المال قائم کیا، جیل بنوائی، پولیس کا محکمہ بنوایا، مختلف اقسام کے مقدمات مثلا زنا وغیرہ کی ابتدائی تمام کارروائیاں اسی محکمہ سے متعلق رکھی گئیں۔ اس محکمہ کے اہلکاروں کو بازاروں میں بھی تعینات کیا گیا تاکہ وہ تاجروں کی بازاری خیانتوں پر نظر رکھ سکیں، مسافر خانے اور گودام بنوائے، شہروں میں مہمان خانے بنوائے، خبر رسانی کا نظام قائم کیا۔ شورائی نظام کا قیام بھی آپ کے دور خلافت میں ہی ہوا۔ شہروں میں قاضی مقرر کیے گئے، جنگلات اور پہاڑوں کی پیمائشیں کروائیں، اسلامی سکے رائج فرمائے، تاجروں پر عشر مقرر کیا، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی، مفتوحہ علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی، فوجیوں کے گھروں سے جدائی کی مدت کا تعین کیا گیا، جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں کے گھوڑوں کا حصہ نافذ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں۔ سن 13 ہجری سے 23 ہجری کے قلیل عرصے میں 22,51,030 میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ فتوحات میں اس برق رفتاری پر دنیا انسانیت بھی حیران ہے۔ تبھی ایک غیر مسلم مورخ نے کہا تھا، اگر 10 سال عمر مزید زندہ رہ جاتے تو دنیا کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کو خوب فروغ ملا۔ جو مظلوم آپ کے در پر آتا وہ ضرور انصاف لے کر جاتا۔ جہاں حکومت کے نظم و نسق کو بہتر کیا، وہیں آپ نے منافقین کا خاتمہ بھی کیا۔ دور فاروقی میں منافقین آپ کے سایہ سے بھی ڈرتے تھے، اور یہاں پہ ایک گرہ لگاتا جاؤں، اور اب کس کے سائے سے منافقین ڈرتے ہیں، یہ بھی یاد کریں۔ دور فاروقی میں منافقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سایہ سے بھی ڈرتے تھے۔ دین اسلام میں آپ وہ پہلے امام ہیں جنہوں نے شہادت پائی۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے نماز فجر میں آپ رضی اللہ عنہ کو زہر آلود خنجر سے زخمی کیا۔ اس نے آپ پر 3 وار کیے، جس کے سبب آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کو زخمی کرنے کے بعد وہ بھاگا، اور اس دوران اس نے مزید 6 افراد کو شہید کیا۔ ایک صاحب نے اس پر کپڑا ڈال کر دبوچ لیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب فرار نہیں ہو سکتا تو اس نے خودکشی کر لی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بڑے بیٹے اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے دن حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ عنہا نے فرمایا آج اسلام کمزور ہو گیا۔ یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے وہ عظیم محسن ہیں جن کے احسانات کا بدلہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے۔ آج یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ سب بھرپور اصالہ ثواب کیجئے، ان کو خراج تحسین پیش کیجئے، ان کے کارناموں کو یاد کیجئے، ان کے نظام انصاف کو یاد کیجئے، ان کے نظام عدل کو یاد کیجئے، اور آپ کو بھرپور خراج تحسین پیش کریں، آپ کے لیے اصالہ ثواب کریں، کیونکہ آج یکم محرم الحرام ہے اور اس عظیم جرنیل کی یاد کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ اس لیے بنتا تو یہی ہے کہ ہم روزانہ ان کو یاد کریں، روزانہ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، روزانہ ان کی یاد تازہ کریں، لیکن آج یکم محرم کو خصوصاً ہم ان کی یاد تازہ کریں، خراج تحسین پیش کریں، اصالہ ثواب کا اہتمام کریں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت بیان کریں۔ آپ کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو آگاہی فراہم کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر التماس کرتے ہوئے کہ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور یہ پہلا دن شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔